ایک انجینئر صاحب ہیں انٹرنیٹ پر، ان کا کام ہے سارا دن انجینئرنگ کرنا. انجینئرنگ کا پتہ ہے آپ کو مطلب کیا ہے؟ سڑک سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے وہ سیدھا کرتا ہے، تھلی صحیح بنی ہے یا غلط ہے وہ سیدھا کرتا ہے. اور اس انجینئر صاحب کا آج کل کام یہ بن گیا ہے کہ وہ مسئلوں کو سیدھا کر رہے ہیں. تو بھئی اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. انہوں نے کوئی کتاب علم کی نہیں پڑھی، وہ خود اپنے مطالعے پر 4 کتابیں اٹھا کر آٹومیٹک مفتی بن گئے ہیں. اس لیے دین سیکھنا ہے تو عالم کے پاس ہے. اس انجینئر صاحب کو میں نے کئی بار پیغام بھجوایا ہے، ان کے شاگردوں نے ہم سے رابطہ کیا. میں نے کہا انجینئر کو کہو یا تو زبان بند کر لے اور یا عالم بن جا. عالم بن جا. پھر کہتے ہیں اس نے مولویوں کی دکان بند کر دی ہے. میں نے کہا مولویوں نے دکان نکالی کب ہے، کس نے بند کر دی ہے؟ ایسی بے وقوفانہ ذہن ہے. اور پھر ادھر دیکھیں آپ میں سے نا کئی بندے ساڈے کانچ اطاری صاحب یار اج کل نا ساڈے 2-4 منڈے آ وہ مرزے نو بڑا سن دے آ. میں کہا شکر ہے عالم نو نہیں سن دے، جاہل نو ہی سن دے نے. اب شکر ہے والا لفظ میں اس تو آکھیا بھی کتے تسی انہوں عالم نہیں مان لیا، وہ تو جاہل ہے. نہ تسی کدی حضرت سنیا نہ علامہ سنیا، مرزا تے انجینئر. حالانکہ او دا کام میں رکشے کھول کے کسے. یہ تو تہاڈی مت ماری گی. بندہ انجینئر ہے کیسے حدیث سمجھے گا؟ حدیث سمجھنی تے پتر ساڈے کول آ، جننے جوگے ہے تینوں سمجھاواں گے. پتر اسی استاداں دے سوٹے کھادے نے، اسی تینوں سمجھاواں گے. اے برف دے کارخانے تے بیٹھ کے جے دین آوندا ہوندا نا تے پتر مدرسے نبی پاک اصحاب صفہ نو نہ پڑھاندے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو یہ پڑھنے پڑھانے سے بات بنتی ہے. یہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، تینوں جو سمجھ آ گئی تو ساڈے تے مسلط ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جس طرح آپ دیکھیں میری تعلیم تو ساری میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. اسلام تو میرا شوق تھا. الحمدللہ میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی، تمام فرقوں کے علماء کو سنا، پھر کاؤنٹر ویریفائی کیا بکس کے ساتھ، اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھا. تو آج بڑے بڑے علماء بھی فیل ہیں، کہتے ہیں انجینئر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے؟ بھئی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھی، جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں، اگر نکل آئے تو مان لیں. اور آپ کہیں نہیں لکھی تو یہ، لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں، میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی، تو بھئی آپ کافر ہو جائیں گے. اور پھر ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے. ہاں کیا دیوبندی عوام الناس ڈاکٹر طاہر القادری کو عالم مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دجال ہے، الیاس قادری دجال ہے. تمہارا جاہل بھی دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ، یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا جاہل بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ دوسرے فرقے کے عالم کو بھی گمراہ سمجھتا ہے. اے ٹوٹل تہاڈی کتے دی بھی اوقات تہاڈی ڈگری دی نہیں جے بچدی. اے جو ڈگری دی گل کرے نا کوئی دیوبندی تو ان کو ہاں اس لیے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو فالو کرتا ہوں، تو سیدھے ہی دیکھو الٹی کرے گا اس ٹائم، کہے گا وہ تو گمراہ ہے. اور اگر کوئی بریلوی بات کر رہا ہوں نا ڈگری کی تو آپ کے میں اس لیے طارق جمیل صاحب کو فالو کرتا ہوں، کہے گا وہ تو ہے گمراہ ہے. اے ٹوٹل اوقات جنہاں دی ڈگری دی. اور ہماری ڈگری کیا ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم پوری امت بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں بیان کیا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ایک آیت جس کو آتی ہوگی وہ ڈگری والا عالم ہوگا. مجھے بتائیں بھئی جتنا علم آتا ہے وہ سکھائیں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے نا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ڈاکٹر کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اسی سے آپ آپریشن کروائیں گے. او بھائی میں آپ کا آپریشن کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا، لہذا بات ہے کہ میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی آپریشن کر دیے اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر کی مثال دینا اس لیے غلط ہے کہ وہ ہر بندے پہ بننا واجب نہیں ہے، لیکن علم دین ہر بندے کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، جاہل ہے. اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان ہی عالم ہے. اگر مسلمان عالم نہیں ہے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس نماز کا علم ہے نماز کا عالم ہے، جس کے پاس وضو کا علم ہے وضو کا عالم ہے. آپ کہتے ہیں نہیں سارا، اور سارا تو تھوڑے مفتی کو بھی کوئی نہیں. ہاں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، اور تمہارے علماء کو تو سائنس کی الف بے نہیں آتی ہے. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو
اہل ذکر سے پوچھو. ایسٹرونومی کی باتیں قرآن میں ایک ایسٹرونومی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. ایمبریولوجی کی باتیں جو ہیں ایک ایمبریولوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. باٹنی کی باتیں اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. یہی کہتے ہیں نا. تو بھائی اسی طریقے سے علماء نے بھی صرف نکاح طلاق اس طرح کے مسائل بتانے ہیں, باقی پورے قرآن اور حدیث کے عالم تو علماء بھی نہیں ہیں. تو کیا ہم نے کبھی کہا یہ علماء جاہل ہیں؟ وہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا, یعنی چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ علیہ مسئلے کہتے ہیں نا سی. ادروائز تو ہم مفتی کہہ کے پکارتے ہیں نا, مولانا تقی عثمانی کہتے ہیں نا, مولانا جو ہے وہ اشلی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت میں کہہ رہا ہوتا ہوں احمد بریلوی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, تو رسپیکٹ سے نام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر آپ کے ہر چیز کے علم تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, اسے سپورٹو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو, جہاں سے مرضی حاصل کرو, جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی, تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں, آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں, جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں, دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو, ایک کہہ دو, میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے, میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے. ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں, ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا.